جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بتانا تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت مطلب پی ڈی ایم والے مطلب شہباز حکومت کیا کرنے جا رہی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف۔ کیا سوچا جا رہا ہے حکومت میں؟ کیوں بلاول بھٹو نے کہا کہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے اور مارشل لا بھی لگ سکتا ہے؟ کیوں رانا ثناء اللہ نے اس کی بلاول بھٹو کی تائید کی؟ کیوں مریم نواز نے کہا کہ صرف فیصلہ مسترد نہیں کرنا بلکہ عمران خان کے سہولت کاروں کو اور کرپٹ ججز کو کیفر کردار تک بھی پہنچانا ہے؟ کیوں نواز شریف نے لندن سے کہا کہ 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے؟ بات آگے نکل گئی ہے، معاملہ آگا نکل گیا ہے۔ وہ نہیں جیسے کہتے مختاریہ گل ود گئی ہے، گل ود گئی ہے اور محاذ آرائی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ سیاسی نفرت اور تقسیم بڑھ گئی ہے، بلکہ محاذ آرائی بڑھ گئی ہے، بلکہ نیکسٹ لیول پہ آ گئی ہے۔ اور سپریم کورٹ کے 1 مہینے میں 2 فیصلوں کے بعد بھی پی ڈی ایم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، عقل کی بات نہیں کی، اور ایک توقع تھی، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ ہونا یہ ہے۔ میں آپ سے بھی بات کر چکا تھا کہ پی ڈی ایم والے حکمران اتحاد کبھی نہیں الیکشن کروائیں گے، خواہ ان کو اس کے لیے کچھ بھی قربانی دینی پڑے، کسی بھی ایکسٹینڈ پہ جانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، الیکشن وہ نہیں کروائیں گے۔ اگر وہ الیکشن کروانا چاہتے تو جو ہی صوبائی اسمبلیاں ٹوٹی تھیں تو اسی وقت وہ الیکشن کا اعلان ہو جاتا، قوم الیکشن کی طرف بڑھ جاتی، نہ یہ 2 صوبوں کا الیکشن سیاسی بحران میں بدلتا، نہ یہ آئینی بحران میں بدلتا، نہ یہ عدالتی بحران میں بدلتا، نہ عدلیہ تقسیم ہوتی، نہ 2 سپریم کورٹ کے فیصلے آتے، اور نہ پورا ملک اور پوری قوم ایک عجیب سی کنفیوژن اور عجیب سے بحران میں مبتلا ہوتی۔ یہ نہیں الیکشن کروانا چاہتے۔ انہوں نے پہلے بھی مطلب پی ڈی ایم نے، الیکشن کمیشن نے اور گورنرز نے پہلے بھی ملا کے اس ملک کو بحران در بحران میں لپیٹ دیا ہے، خواہ وہ معاشی بحران ہو، بدترین معاشی بحران، خواہ وہ سیاسی بحران ہو، بدترین سیاسی بحران، خواہ وہ آئینی بحران ہو، بدترین آئینی بحران، خواہ وہ عدالتی بحران ہو، بدترین عدالتی بحران، خواہ وہ عدلیہ تقسیم ہو جو اس وقت واضح ہو تقسیم نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ 2 حصوں میں ہے، ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا گروپ اور دوسرا جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کا گروپ۔ تو بات بنتی نظر نہیں آ رہی، الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں، کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت سوچ رہی ہے، قانونی مشورے کر رہی ہے، اور یہ آج کے فیصلے کے بعد نہیں کر رہی، بلکہ یہ پہلے سے یہ اس چکر میں ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے کہ یہ 1 مین شو ہے عدلیہ میں ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ فیصلے ہمارے خلاف مسلسل یہ بینچ کر رہا ہے، یہ متعصب بینچ ہے، اینٹی پی ایم ایل این بینچ ہے، اور بتایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی کچھ آڈیوز بھی ہیں، وہ آڈیوز بھی ہو سکتا ہے لیک ہو جائیں۔ جاوید چودھری ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بہت پہلے یہ سٹوری بریک بھی کر دی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی کچھ آڈیوز ہیں، وہ آڈیوز بھی ہو سکتا ہے لیک ہوں، وہ آڈیوز بھی ہو سکتا ہے ریفرنس کا حصہ بنے کہ جس سے لگے کہ یہ تحریک انصاف کے حامی ہیں، یا ان کی کوئی عمران خان سے بات چیت ہوتی ہے، یا ان کی تحریک انصاف والوں سے کوئی بات چیت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو آڈیو فواد چودھری کی آئی ہے، اس سے پہلے جو مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے آڈیوز آئی ہیں، یہ سارا ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، اور اس حوالے سے کچھ آڈیوز بھی آ سکتی ہیں، کچھ ثبوت بھی آ سکتے ہیں، ڈاکومنٹیشن بھی ہو سکتی ہے، اور ریفرنس بھی دائر ہو سکتا ہے۔ اس وقت حکومت، پی ڈی ایم حکومت، شہباز حکومت اگر الیکشن نہیں کرواتی اس واضح فیصلے کے بعد، جب چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے واضح طور پر جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا، آئین کی بالادستی ہوئی اس فیصلے کے بعد، جمہوریت کی بالادستی ہوئی اس فیصلے کے بعد، قانون کی بالادستی ہوئی اس فیصلے کے بعد، اور تمام تر پریشر اور تمام تر گھٹیا اور گندی تضحیک
تضحیک جو کی گئی جج صاحبان کی اس کے باوجود، اور جو کنڈکٹ پر، کردار پر، فیملی پر منظم ایک باقاعدہ مہم چلائی مسلم لیگ نون اور خاص طور پر مریم نواز نے جج صاحبان کے خلاف، اس کے دباؤ میں بھی نہیں آئے اور فیصلہ دیا، اور شاندار فیصلہ دیا، تاریخ ساز فیصلہ دیا، جس نے سمت متعین کی، ایک مرتبہ پھر جس نے ثابت کیا کہ ہماری سپریم کورٹ آزاد ہے اور ہماری سپریم کورٹ آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور نظریہ ضرورت وہ دفن کر چکی ہے اور وہ کسی دباؤ میں نہیں آ رہی۔ عمر عطا بندیال صاحب کا کردار اس میں شاندار رہا، کیا دبنگ کردار رہا، کسی لمحے بھی وہ پریشر میں نہیں آئے، کسی لمحے بھی وہ گھبرائے نہیں ہیں، کسی لمحے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے آئین کی بات کی اور آئینی فیصلہ دیا، اور ایک طرح کا شیڈیول دے دیا الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو، اور ایک طرح کی نگرانی اس وقت کر رہی ہے سپریم کورٹ الیکشن کے پروسیس کی، کہ فنڈز بھی ملیں الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ اس کی نگرانی کرے گی، سیکیورٹی بھی ملے الیکشن کے حوالے سے اور سپریم کورٹ اس کی نگرانی کرے گی، سارا وفاق اور نگران حکومت سیکیورٹی بھی دے، فنڈز بھی دے، الیکشن کا کروانے کا یقینی بھی بنائے، اور سپریم کورٹ اس کی نگرانی کرے گی۔ یہی مسئلہ ہے۔ جو ہی فیصلہ آیا اس کے بعد حکومتی سیاستدانوں نے، پی ڈی ایم نے اسے ریجیکٹ کرنا شروع کیا۔ مریم نواز نے 2 زہریلے ٹویٹ کیے، اور اس میں انہوں نے پہلی مرتبہ ججز کو کرپٹ بھی کہا اور عمران خان کے سہولت کار بھی کہا۔ یہ وہی مریم ہیں جو ججز کی مسلسل تضحیک کر رہی ہیں، کردار کشی کر رہی ہیں، اور ابھی تک سپریم کورٹ نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور انہیں نہیں بلایا۔ کاش سپریم کورٹ انہیں بلائے اور ان کو توہین عدالت کا نوٹس دے۔ آج تو مریم نواز نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر میرا چاچا شہباز شریف عدلیہ کا حکم نہ مان کر ڈسکوالیفائی بھی ہوتا ہے، نااہل بھی ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ اس میں ان کے مجھے لگتا ہے وہ چاہتی ہیں کہ ان کے چچا ڈسکوالیفائی ہو جائیں، کیونکہ چچا سے بھی جان چھوٹے گی اور پھر ان کی باری لگ جائے گی۔ ویسے مریم نواز وہ ہیں جو نواز شریف صاحب کی نااہلی میں اور نواز شریف صاحب کی جیل میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے کہ جب پیناما لیکس آیا، پیناما لیکس ہوئی، تو اس کے بعد سپریم کورٹ کو نواز شریف نے خط لکھا کہ آپ اس کی انویسٹیگیٹ کریں۔ چودھری نثار نے انہیں سمجھایا نواز شریف کو کہ آپ سپریم کورٹ کو خط نہ لکھیں۔ سپریم کورٹ نے اگر یہ کیس ٹیک اپ کر لیا تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا، آپ پھنس جائیں گے، آپ یہ قومی اسمبلی میں طے کریں۔ لیکن مریم نواز کا مشورہ اس وقت نواز شریف صاحب کو یہ تھا کہ آپ سپریم کورٹ کو خط لکھیں اور سپریم کورٹ انویسٹیگیٹ کرے، ہم بے گناہ ہیں، بے قصور ہوں گے۔ اور اس کے بعد نواز شریف پھنستے چلے گئے مریم نواز کی بات مان کر۔ پھر جب پیناما لیکس آئے اور نواز شریف کرائسس میں تھے، اس وقت ابھی جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک انٹرویو آیا ہے، اس میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو راضی کر لیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں، 1.5 سال بعد دوبارہ الیکشن ہونے ہیں، آپ اس کے بعد دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں گے اور پھر وزیر اعظم بن جائیں گے، 5ویں مرتبہ بن جائیں گے یا 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے، تو لہٰذا ابھی مستعفی ہو جائیں گے تو نااہلی سے بچ جائیں گے۔ نواز شریف مان گئے، لیکن بقول جنرل قمر جاوید باجوہ آخری وقت میں مریم نواز نے انہیں کہا کہ آپ نے مستعفی نہیں ہونا، اور وہ مستعفی نہیں ہوئے اور نااہل ہو گئے۔ تو نواز شریف کو، اپنے والد صاحب کو نااہل کروانے اور جیل بھجوانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور یہی وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کرنے جا رہی ہیں کہ چھا جائیں، ججز پر چڑھائیاں کر دیں، سپریم کورٹ کی تقسیم جو ہو چکی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، جو ہماری محنتوں اور ریاستوں سے تقسیم ہوئی ہے سپریم کورٹ، اس کا فائدہ اٹھائیں اور ججز کے خلاف جائیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اب اگر کسی لمحے بھی شہباز حکومت نے الیکشن کمیشن کو فنڈز نہ دیے، وزارت دفاع نے سیکیورٹی نہ دی، پولیس نے سیکیورٹی نہ دی، کسی بھی محکمے نے اور کسی بھی شخص نے حکم نہ مانا، تو وہ سپریم کورٹ توہین عدالت میں بلا کر اسے نااہل کر سکتی ہے۔ تو اس وقت اسلام آباد میں یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ شہباز شریف دوسرے یوسف رضا گیلانی بننے جا رہے ہیں، مطلب کہ شہباز شریف نااہل ہو سکتے ہیں توہین عدالت میں، اور مریم نواز کی تو خواہش ہے کہ وہ نااہل ہو جائیں، جان چھوٹے ان سے، اور کیونکہ ہم نہیں تو پھر کوئی نہیں، چاچا جان کی وزارت عظمیٰ بھی جائے اور پھر ہم ان کو سیاسی شہید کے طور پر ان کو کیش کروائیں۔
سپریم ایک مہینے میں سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کے بعد بھی محاذرائی بڑھ رہی ہے، نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے، لڑائی بڑھ رہی ہے، نیکسٹ لیول پر چلی گئی ہے. اور اس وقت وہ کہتے ہیں لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم، کوئی پتہ نہیں چل رہا کون کس سے لڑ رہا ہے. اور اس وقت سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے، حکومت اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے. منیب اختر کے خلاف یہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ان کی تقرری سپریم کورٹ میں صحیح طرح سے نہیں ہوئی، وہ جونیئر جج تھے، ان کو ثاقب نثار پہلے لے آئے. جسٹس اعجاز الاحسن کا پہ یہ بھی الزام لگ سکتا ہے کہ وہ پیناما جب لیکس آئیں تو اس میں جب ہاؤس آف شریف کی GIT اور کیس چل رہے تھے تو ان کو مانیٹرنگ جج لگایا گیا تھا. پھر ان کا کنڈکٹ بتایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اتنے فیصلے ہمارے خلاف دیے. پھر اس کے بعد اور بڑے سارے الزامات جیسے میں نے کہا وہ لگائے جا سکتے ہیں. تو یہ ریفرنس تیار ہو رہا ہے. پہلے توہین عدالت تیار ہو رہی تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کے بینچ نے 2-1 سے جو فیصلہ دیا ہے کہ از خود نوٹسز کے جتنے کیسز ہیں ان کی سماعت روکی جائے جب تک تب تک رولز نہیں بن جاتے. تو وہ تو معاملہ ختم ہوا. پہلے سرکولر جاری کر دیا رجسٹرار سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہ اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں. پھر اپنے جو یہ 3 رکنی فیصلہ آیا ہے جس کی 6 صفحات کا 11 پیراگراف کا یہ جو گزشتہ روز فیصلہ آیا ہے کہ الیکشن 14 مئی کو پنجاب کے کرائے جائیں اور خیبر پختونخوا کا اگر کوئی مسئلہ کہیں ہوتا ہے الیکشن کا یا ڈیٹ کا تو دوبارہ ہم سے رجوع کیا جائے. اور الیکشن شیڈول دیا سپریم کورٹ نے اور مانیٹرنگ کر رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ. 6 صفحاتی فیصلے اور 11 پیرے والے اس فیصلے میں بھی 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر کہا کہ ان جسٹس فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں. پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے آج ایک لارجر بینچ بنایا، 6 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں، اور کہا کہ فائز عیسیٰ کے جو بینچ نے فیصلہ کیا ہے اس پر غور کریں اور اس کا فیصلہ کریں. تو 5 منٹ کی سماعت ہوئی، انہوں نے غور کیا اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا. لہٰذا وہ توہین والا معاملہ تو ہٹ گیا اور وہ از خود نوٹس والا معاملہ بھی ٹل گیا. اور دوسری طرف حکومت نے قانون سازی کی ہے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار کو ختم کرنے کی، لیکن وہ قانون سازی کا مسودہ ابھی صدر کے پاس ہے. صدر اس پر جب تک سائن نہیں کریں گے تب تک وہ قانون سازی مکمل نہیں ہوگی اور تب تک یہ چیف جسٹس کا از خود نوٹس کا اختیار برقرار رہتا ہے. اور جب صدر سائن کر دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے، لیکن ابھی وہ قانون سازی مکمل نہیں ہوئی. اب 2 رستے ہیں حکومت کے پاس. ایک ہے محاذرائی سے بچنے کا رستہ، ایک ہے عقل کا رستہ، ایک ہے جمہوریت کا رستہ، آئین کی بالادستی کا رستہ، اصول اور منطق کا رستہ. وہ تو یہ ہے کہ حکومت یہ فیصلہ کرے کہ وہ اپیل میں جائے گی اس فیصلے کے خلاف اور نظر ثانی اپیل کرے گی یا اس ریویو میں جائے گی. تو وہ تو ہے، اس کا کیا فیصلہ آتا ہے یہ بعد کی بات ہے. اور دوسرا رستہ جو حکومت نے لیا ہوا ہے کہ یکسر مسترد کر دیا وفاقی کابینہ نے، حالانکہ وفاقی کابینہ کے کوئی آئینی، قانونی، اخلاقی، اصولی کوئی اس میں نہیں ہے اس فیصلے میں کہ مسترد کر دیا. کیسے مسترد کر سکتی وفاقی کابینہ؟ وفاقی کابینہ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. وفاقی کابینہ کے پاس کوئی آئینی اختیار نہیں، کوئی قانونی اختیار نہیں، کوئی اصولی اختیار نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرے. یہ ایسے سیاسی سٹنٹ ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری وفاقی کابینہ ایک اجلاس کرے اور وہ اس میں منظوری دے کہ ٹرمپ کے خلاف جو امریکہ میں فرد جرم عائد ہوئی ہے اسے معطل کیا جاتا ہے. یا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری وفاقی کابینہ کا اجلاس اور منظوری دے کہ چونکہ روس کے صدر پوٹن نے یوکرائن پر حملہ کیا لہٰذا اسے صدارت سے اتارا جائے. اس کی کوئی آئینی، کوئی قانونی حیثیت نہیں. یہ ایک مضحکہ خیز قسم کا ہے کہ رد کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں. کیوں مسترد کر دیتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیوں مسترد کر دیتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ کیا شہباز شریف یوسف رضا گیلانی بننے جا رہے ہیں؟ کیا وہ نائل ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے حکم عدولی کی؟ اور اگر حکم عدولی کی تو وہ نائل ہو سکتے ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، جیسا میں نے کہا، کہ تمام تر دباؤ برداشت کیا،
تمام تر تضییق برداشت کی، تمام تر کردار کشی برداشت کی، لیکن وہ ڈٹے رہے، گھبرائے نہیں، اور انہوں نے آئین اور قانون اور اصول اور اخلاقیات اور منطق بھرا فیصلہ دیا، اور ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا جس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا۔ اور نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب کی خواہش اور مریم نواز کی خواہش پر ریفرنس کی تیاری ہو رہی ہے تینوں جج صاحبان کے خلاف، اور وہ ریفرنس دائر ہو سکتا ہے، لیکن اس ریفرنس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ گند ڈالنے کے، سوائے اس کے کہ رولا ڈالنے کے، سوائے اس کے کہ عدلیہ کو مزید تقسیم کرنے کے، چونکہ عدلیہ دو حصوں میں بٹ گئی ہے، جسٹس فائز عیسیٰ قاضی اور جسٹس عمر عطا بندیال، اور اس دو حصوں کو مزید ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اب حکومت لگی ہوئی ہے، کیونکہ حکومت وہی ہے نا کہ نمبروں پہ کھیل رہی ہے۔ وہ پہلے 7 رکنی تھا بینچ، پھر 9 رکنی تھا بینچ، پھر 5 رکنی تھا بینچ، 4-3 سے ہمارے حق میں آیا، پھر ابھی یہ 5 رکنی بینچ تھا تو یہ 4 رکنی کیوں ہوا، تو 3 رکنی کیوں ہوا۔ وہ گانا ہے نا انڈین فلم کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 کروں گے انتظار، یہ والا وہ کر رہے ہیں کہ نمبروں میں کھیل رہے ہیں، اور نمبروں میں کیونکہ ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، منطق نہیں ہے، آئینی طور پر یہ ہار چکے ہیں، قانونی طور پر ہار چکے ہیں، اصولی طور پر ہار چکے ہیں، لیکن گند ڈال رہے ہیں، الیکشن نہیں کروانا۔ اس گند میں عدلیہ پر مزید گندے حملے ہوں گے، عدلیہ کو مزید تقسیم کیا جائے گا، ریفرنس دائر کرنے کی کوشش کی جائے گی، مختلف وکلا کی بارز کو استعمال کیا جائے گا، اور چاروں طرف سے اٹیک کیے جائیں گے، اور ڈیلے کیا جائے گا الیکشن کو۔ لیکن یہ دلیرانہ اور بہادرانہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور اگر اس کا کوئی توڑ نکالا غیر آئینی تو وہ نااہل ہوگا، اس پر نااہلی کی تلوار لٹکے گی، اس کو سپریم کورٹ توہین عدالت میں بلائے گی، اور وہ اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ لیکن حکومت چاہتی ہے کہ حکومت کا خیال ہے کہ سب کچھ جائے بھاڑ میں، الیکشن ہم نے نہیں کروانے۔ اگر وہ الیکشن کروانا چاہتے جیسے میں نے کہا تو یہاں تک صورتحال پہنچتی کیوں؟ یہ ججز تقسیم، یہ سپریم کورٹ، یہ 3-4، یہ 2-1، یہ از خود نوٹس کی حیثیت، یہ فلانا، یہ جو از خود نوٹس اختیار ختم کرنے۔ مزے کی بات میں نے پہلے ہی بتایا کتنی مزے کی بات ہے کہ یہ حکومت خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے از خود نوٹس کی مرہون منت یہ آئی ہے اقتدار میں۔ یعنی جس دن قاسم سوری نے رولنگ دی کہ غیر آئینی رولنگ دی کہ اور کہا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، قرارداد جو انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے تھے وہ ختم کی جائے، عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دیں، صدر عارف الوی نے توثیق کر دی، تو اس وقت رات کو 12 بجے یہ عدالت کھلی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے از خود نوٹس لیا، اور اس بینچ میں جسٹس منیب اختر بھی شامل تھے، جسٹس اعجاز اللہ احسن بھی شامل تھے، 5 رکنی بینچ، اور پھر اس بینچ نے قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا، اور پھر کہا کہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں۔ اسمبلی کے اجلاس میں پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اور عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹے اور شہباز شریف حکومت میں آ گئے۔ وہ کل شعر نہیں میں نے آپ کو سنایا تھا کہ لنگڑے کھیڈن کوڈیاں، لنگڑے کھیڈن کوڈیاں، گنجے کڈن چیر، انے ویکھن فلماں، تھتھے گاون ہیر۔ تو یہ جو لنگڑے کوڈیاں کھیل رہے ہیں یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی از خود نوٹس کی وجہ سے کھیل رہے ہیں، یعنی یہ جو پی ڈی ایم والے گنجے جو چیر کڈ رہے ہیں، یعنی بال ہے کوئی نہیں مگر چیر نکال رہے ہیں، یہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی از خود نوٹس کی وجہ سے اقتدار میں آئے، اور اسی وجہ سے چیر کڈ رہے ہیں۔ انے جو فلمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ جو فلمیں چلا رہے ہیں اور ڈرامے کر رہے ہیں، یہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے از خود نوٹس کے بعد ان کو اقتدار ملا۔ اور تھتھے جو ہیر گا رہے ہیں، تھتھے یعنی ایک فقرہ کمپلیٹ بول نہ سکنے والے جو ہیر رانجھا گا رہے ہیں، وہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ایک از خود نوٹس کی وجہ سے گا رہے ہیں۔ آج شہباز شریف نے ایک اور بڑا خوبصورت بیان دیا کہ آج 4 اپریل اسمبلی میں وہ آئے، ایک تو یہ مشترکہ اجلاس، وفاقی کابینہ کے 2 ہنگامی اجلاس، مشترکہ اجلاس، پارلیمانی لیڈرز کا کل اجلاس، آج اجلاس بلا لیا، اور اس کے بعد اور بڑے بیانات، اور سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہ کبھی غریب کی کسی معاملے پہ اکٹھے نہیں ہوتے، نہ مشترکہ اجلاس ہوتا ہے، نہ وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوتا ہے۔ غربت پر نہیں ہوا آج تک 1 سال میں، مہنگائی پہ نہیں ہوا، بے روزگاری پہ نہیں ہوا،
آٹا اور راشن کی لائنوں میں مرنے والے 21 لوگوں پہ نہیں ہوا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ نہیں ہوا، ہم غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہوا۔ یہ ایلیٹ کلب ہے پارلیمنٹ، ایلیٹ کیپچر ہے۔ یہ سارے جو ہیں یہ بڑے امیر ارب پتی کھرب پتی وہاں بیٹھے ہوئے اور یہ اپنے مفادات کے لیے مشترکہ اجلاس بھی ہو جاتے ہیں، کابینہ کے ہنگامی اجلاس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ میں آج شہباز شریف نے کہا 4 اپریل ہے، آج بھٹو کو عدلیہ نے قتل کیا اور آج ہماری عدلیہ نے عدل و انصاف کو قتل کر دیا۔ یعنی آج گزشتہ روز 4 اپریل کو وہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے سے ملا کر کہہ رہے تھے کہ بھٹو کو بھی اس وقت اسی طرح کا فیصلہ دے کے قتل کیا گیا، پھانسی دی گئی، اور آج یہ بھی کیا گیا۔ شہباز شریف صاحب، آپ اپنے بھائی، آپ اور آپ کے بھائی بھٹو صاحب کو نقلی شہید کہتے تھے گڑی یعنی لاڑکانہ میں گڑی خدا بخش میں جو قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ نقلی شہید ہے، غدار ہے، ملک کا دشمن تھا۔ بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہیں، زرداری علی بابا 40 چور ہے، بلاول تمہارے باپ کے حساب کھل گئے تو تمہارے منہ سے زبان ختم ہو جائے گی۔ یہ کل تک کہتے تھے ضیاء الحق اصلی شہید ہے، بھٹو نقلی شہید ہے۔ آج اکٹھے ہوئے ہیں، آگ اور پانی کا ملاپ، قاتل اور مقتول پارٹی کا ملاپ، ضیاء اور بھٹو کا ملاپ۔ تو یہ بھی خیر سے وقت ہم نے دیکھنا تھا۔ تو شہباز حکومت کے پاس کیا ہے؟ نئی قانون سازی ابھی صدر نے منظور کی تو از خود نوٹس اختیار کی قانون سازی مکمل ہوگی، یعنی وہ قانون بنے گا، اور وہ قانون بنے گا تو اس میں پھر وہ 30 دن کے اندر اپیل کر سکیں گے نئی قانون سازی کے مطابق۔ تو اب یہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ یہ اس طرف جائیں۔ جب صدر سائن کر دے گا ودن 15-20 دن وہ سائن کر دے گئے، صدر سائن کریں گے تو اس کے بعد یہ اپیل کریں گے، پھر اپیل کے بعد وہ اپیل جائے گی 3 سینئر جج صاحبان کے پاس، جس میں عمر عطا بندیال، فائز عیسیٰ اور طارق مسعود ہوں گے۔ پھر وہ ایک خصوصی بینچ بنائیں گے، پھر ان کو امید ہے کہ وہ شاید خصوصی بینچ ہمیں ریلیف دے دیں۔ ابھی یہ نظر ثانی اپیل کی طرف نہیں جاتے نظر آ رہے، ابھی یہ ریویو کی طرف جاتے نہیں نظر آ رہے، سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کچھ فیصلہ کر لیں، لیکن ابھی تک نہیں۔ ابھی تک ایک ہی فیصلہ ہوا ہے کہ اس 3 رکنی بینچ کے خلاف کیا ریفرنس دائر کرنا ہے، سپریم کورٹ کی تقسیم کو مزید ہوا کیسے دینی ہے، الیکشن سے کیسے بچنا ہے، اور الیکشن سے ڈیلے کیسے کرنا ہے۔ اب یہ کیا حکومت سپریم کورٹ کے میں جو تقسیم اس سے فائدہ اٹھا پائے گی؟ لگتا ہے اٹھا پائے گی۔ کیا لڑائی بڑھے گی؟ کیا محاذرائی بڑھے گی؟ کیا حکومت بامقابلہ عدلیہ ہے؟ بالکل ہے، اور یہ لڑائی اوپن ہو گئی ہے، اب تو آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ اور کیا شہباز شریف نائل ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ بلاول بھٹو نے ایمرجنسی کی کیوں بات کی، رانا ثنا نے کیوں اس کی تائید کی۔ یہ بھی آپشن رکھ رہے ہیں کہ جب کچھ ہاتھ میں نہ رہا، جب الیکشن ہر صورت کروانا پڑ گیا، یعنی ہم ہر محاذ سے ناکام ہو گئے، تو کوئی بات نہیں، ملک میں ایمرجنسی لگا دو، کوئی ایشو نہیں، الیکشن نہیں کروانے، ملک میں ایمرجنسی لگا دو۔ ان کے تو یہ چونکہ مارشل لاء کی پیداوار ہیں، بھٹو صاحب میجر جنرل سکندر مرزا اور ایوب کی پیداوار تھے، یہ ضیاء الحق کی پیداوار تھے۔ بے نظیر بھٹو نے مارشل لاء کو ویلکم کیا جب مشرف نے مارشل لاء لگایا، اور نواز شریف کی زندگی میں 2 مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر آئے یا جنرل آئے، ایک ضیاء الحق، اس کے وہ بقول بلاول اصل بیٹے تھے، ضیاء الحق کے اصل بیٹے تھے، اور مشرف سے انہوں نے بھی ڈیلیں فرمائی، زرداری صاحب نے بھی ڈیلیں فرمائی، بے نظیر بھٹو نے بھی ڈیلیں فرمائی۔ تو لہٰذا یہ مارشل لاء کی پیداوار ہیں، تو مارشل لاء بھی لگ جائے مگر الیکشن نہ ہو، عمران خان نہ جیتے، ایمرجنسی لگتی ہے تو لگ جائے مگر الیکشن نہ ہو، عمران خان نہ جیتے۔ اور کیا شہباز شریف نائل ہونے جا رہے ہیں؟ لگ رہا ہے۔ اگر کوئی عقل کی بات نہ ہوئی، عقل کا رستہ استعمال نہ کیا گیا، تو نواز شریف توہین عدالت میں نااہل ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ تھا بینچ کا کہ از خود نوٹس کی کارروائی، از خود نوٹس کے جتنے کیسز ہیں ان کی سماعت روکی جائے، وہ فیصلہ ختم کر دیا 6 رکنی بینچ کے ذریعے۔ اس سے پہلے سرکولر جاری کیا تھا، اس سے پہلے اپنے فیصلے میں 3 رکنی بینچ نے یہ کہا تھا کہ ان کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور مریم نواز کا اسکرپٹ بڑا واضح ہے، وہ ایک تو بغض عمران، نفرت عمران میں مبتلا ہیں،
دوسری وہ محبت نواز شریف، ظاہر ان کے والد ہیں، وہ چاہتی ہیں وہ واپس آئیں، ان کی سزائیں ختم ہوں، اور تیسری وہ چاہتی ہیں وہ ججز جنہوں نے کبھی اینٹی پی ایم ایل این یعنی پی ایم ایل این کے خلاف فیصلے دیے ہیں، ان ججز کا مکو ٹھپیں، اور وہ اس پہ بڑی واضح طور پہ آ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ محنت کر کے چچا کو نائل کروا دیں۔ اور اس کے علاوہ حکومت اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہے، محاذرائی انتہا پر ہے، اور ملک جو بدترین معاشی بحران میں ہے، بدترین سیاسی بحران میں ہے، دہشت گردی کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، اور گھر میں ہمارے کھانے کو دانے نہیں، اور وہ ملک ایک بدترین آئینی بحران سے نکل کر بدترین عدالتی بحران میں آ گیا، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کو مسلم لیگ نون نے بڑی محنت سے ڈیوائیڈ کر دی ہے، جیسے 1997 میں کی تھی ویسے ہی وہ آج کر دی ہے، اور مسلسل اس پر کام کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے 1 مہینے میں 2 فیصلوں کے بعد بھی کہ الیکشن کروائیں، اس کے بعد بھی آئینی بحران ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، عدالتی بحران ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ بہت مشکل وقت ہے ہر ادارے پر، سپریم کورٹ پر بھی، تحریک انصاف پر بھی، پی ڈی ایم پر بھی، قوم پر بھی، ملک پر بھی۔ اور یہ لڑائی جو ہے، یہ جو بڑی عہدوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھ گئے ہیں، یہ دولت شاہ کی چوئیاں، یہ جیرے بلیڈ، یہ بنارسی ٹھگ، انہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اللہ میرے پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔